العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم جن حقائق کی طرف واضح رہنمائی کرتا ہے وہ چونکہ ایک ایسی ذات کے بیان کیے ہوئے ہیں جس کے سامنے یہ پوری کائنات اور اس میں ہونے والے حوادث ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ واضح اور بے غبار ہے، اس لیے فکر و فلسفے کی اس آنکھ مچولی کو اس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ زمانے کے جس نظریے سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے یہ وہی نظریہ عہد جہالت کی یادگار ثابت ہو اور آپ اسے زبان پر لاتے ہوئے بھی شرمانے لگے، جیسا کہ بہت سارے نظریات کا یہی حال ہے جو 18ویں اور 19ویں صدی میں مغرب میں جس کے اٹل نظریات کہا جاتا تھا، آج وہ تمام کے تمام نظریات زمین بوس ہو چکے ہیں۔ تو ایک بنیادی بات ہمیں یہی یاد رکھنی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو کھینچ تان کر مرعوب ہو کر افکار اور نظریات کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ رب العزت کے سامنے بیجا جرأت بتا رہے ہیں، اور وہ تعویل کے نام پر تحریف کی مشق کر رہے ہیں اور تحریف کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آخری دور میں بہت سارے جدت پسند ایسے وجود میں آئے جنہوں نے بہت ساری اسلامی تعلیمات کا سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ایسی تعلیمات، وہ ایسے عقائد، ایسے نظریات، اسے نظریات کہا بھی نہیں جا سکتا ہے عقائد، اس لیے کہ نظریہ وہ ظنی ہوتا ہے اور عقیدہ یہ یقینی ہوا کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے صریح عبارتوں سے ثابت ہے، اس کا بھی انہوں نے تعویل کے نام پر تعویل فاسد کر کر اس کی تحریف کرنے کی جرأت کی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ نیوٹن یہ 17ویں صدی میں مغرب کا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے قانون تجاذب کا انکشاف کیا، یعنی کوئی بھی چیز جب اسے اوپر پھینکا جاتا ہے تو زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کو میکانیکی نظریہ حیات کہا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کائنات علت اور معلول کے نظام میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ اس سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس نے دیکھا ایک جگہ پر کہ سیب اوپر سے گرا اور زمین پر آیا اور وہ اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس سے قانون تجاذب، اور پھر اسی ایک قانون تجاذب کے اوپر اس نے اپنے نظریات کی ایک عمارت قائم کر دی اور یہ کہہ دیا کہ میں نے میکانیکی نظریہ حیات پا لیا ہے، جس کے روح سے علت اور معلول کے نظام میں یہ پوری کائنات جکڑی ہوئی ہے۔ یہ دراصل جہاں تک محسوس ہوتا ہے یہودی افکار اور نظریات سے متاثر ہو کر، اور فلسفہ یونان میں بھی اسی طرح کے بہت سارے فلاسفہ گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کہی، اور یہود کے نظریات اور ان کے عقائد، ان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا کو چھوڑ دیا، اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کی
یہ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ علت اور معلول ہی کے ساتھ یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہاں پائے جانے والی ہر چیز کی ایک فطرت یا نیچر ہے جو اس کے لیے لازم ذات ہے اور کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا. مثلا ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ کی فطرت جلانا ہے، وہ ہمیشہ جلائے گی، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ نہ جلائے. چھری کی فطرت ہے کاٹنا، تو وہ ہمیشہ کاٹے گی ہی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کاٹے. تو ہر چیز کے بارے میں ایسی علت اور معلول کے ساتھ اسے جوڑ دیا اور کہا کہ اسی فطرت اور نیچر پر پورا نظام چل رہا ہے. اسی لیے مغرب کے ان افکار سے مرعوب ہو کر سر سید نے جب قرآن کریم کی تفسیر کی اور قرآن کریم کی تفسیر کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معجزات جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اسے سپر نیچرل کے نام سے تعبیر کر دیا گیا اور کہا کہ سپر نیچرل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سب نیچر ہی ہوتا ہے. اور قرآن کریم کے تمام کے معجزات کا انہوں نے انکار کر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ما فوق الفطرت یا سپر نیچرل جو چیز ہے اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آگ کا خاصہ ہے لازمی طور پر جلانا. اب دوسری طرف قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو صریح الفاظ میں بیان کر دیا ہے. عبارت النس ہے گویا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. مگر آپ حیران ہو جائیں گے کہ سر سید جو ہمارے زمانے کے متجددین کے سرخیل مانے جاتے ہیں، انہوں نے صریح الفاظ میں ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، جس کا اقتباس ان کی کتاب مقدمہ تفسیر قرآن صفحہ نمبر 17 کے حوالے سے علوم القرآن میں جلد نمبر 1 میں علوم القرآن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے. ان کے الفاظ ہی میں آپ کو سناتا ہوں. سر سید نے لکھا ہے کہ ان کے قدیم علماء اسلام کے زمانے میں نیچرل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور کوئی چیز ان کو قانون فطرت کی طرف رجوع کرنے والی اور ان کی غلطیوں سے متنبہ کرنے والی نہ تھی. پس یہ اسباب اور مثل ان کے اور ان بہت سے اسباب ایسے تھے کہ ان کو کافی توجہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی طرف نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مثلا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں ہے کہ در حقیقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا. حالانکہ احادیث سے صحیحہ روایات کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں، جبکہ وہ بھی صحیح ہے. قرآن کریم نے صریح الفاظ میں اسے بیان کر دیا ہے. سورہ انبیاء میں قرآن کریم نے پورے واقعے کو ذکر کیا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم کہ ان سب کافروں نے کہا کہ اس ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو. تو اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن جا. اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، پس ہم نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام بنا دیا. ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے اور مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو دہکتی آگ میں ڈال دو، پس انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا، برا ارادہ کیا، ہم نے ان کو پست اور ذلیل کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے صریح اور واضح الفاظ میں
قرآن کریم نے اس بات کو بیان، اس کے باوجود بھی سر سید فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ نص صریح سے ثابت نہیں، جبکہ نص صریح اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا نص صریح ہو سکتی ہے۔ تو دراصل یہ مغربی افکار سے مرعوبیت ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اگر ہم سپر پاور نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہی نتیجہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے علت اور معلول پر سب کچھ چھوڑ دیا، الیاذ باللہ، گویا کہ علت اور معلول اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طاقت پر ان کو بھروسہ نہ رہا اور مغرب کے رائج الوقت نیچرل سائنس کے خلاف اسے تصور کیا اور اس کا صراحت کے ساتھ انکار کر دیا۔ انہی کے ڈگر پر بہت سارے ایسے فلسفی چلتے رہے، بلکہ آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا کہ تفسیر منار میں نے خود پڑھا ہے، تفسیر منار میں یورپی اقوام کے مسلمان نہ ہونے کا ذمہ دار قرآن کریم میں بیان کیے گئے معجزات کو ٹھہرایا گیا، الیاذ باللہ، کہ اگر قرآن کریم نے معجزات کو بیان نہ کیا ہوتا تو یورپی لوگ بڑے عقل مند، بڑے سائنسداں ہیں، وہ ضرور ایمان لے آتے، مگر چونکہ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا اس لیے ایمان نہیں لائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صاحب تفسیر منار نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ان کی جرأت اتنی بڑھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد، مثلا معاد جسمانی، کہ جسمانی طور پر انسان کو قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کا بھی انکار کر دیا۔ ملائکہ کا انکار کر دیا کہ ملائکہ کا کوئی وجود نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں اچھائی آ گئی، یہی ملائکیت ہے۔ شیطان کا انکار کیا کہ شیطان اور جنات کا بھی خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میں اسی کو استہزاء کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو کسی جنات کو پتہ چلتا اور ان کو اوپر سے اٹھا کر پٹکا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ جنات ہے بھی یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے توہم پرستی قرار دیا اور انبیاء کے تمام معجزات کو بھی مافوق الفطرت کہہ کر ان کے منکر ہو گئے، اور اس غرض کے لیے پورے قرآن کو شاعرانہ تمثیلات کا مجموعہ بنا کر رکھ دیا۔ ایسے لوگوں کی تفسیریں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام واقعات اپنے سیدھے سادے اسلوب کے بجائے تمثیلات کے معموں میں بیان کیے، جن کا انکشاف 1300 سال بعد پہلی بار ان فدایان مغرب پر ہوا ہے۔ قرآن کریم کے واضح اور صریح لفظ کو من مانے مجازی معنی پہنا دینا ان حضرات کا ایک معمولی کھیل ہے، جس کی بے شمار مثال ان کی تفسیروں میں مل سکتی ہے، اور اس تمام قد و کاوش کا منشا سر سید صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ جب معجزات کو مافوق الفطرت قرار دیا جاوے، جس کو انگریزی میں سپر نیچرل کہتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں اور ان کا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے قولی وعدے کا ایفا نہ ہونا، قولی کے وعدے کا ایفا نہ ہونا، یعنی قولی اگر وعدہ کرے تو وہ وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، ابھی کچھ دام ٹھہراتا ہے اور پھر بعد میں کچھ کہتا ہے، اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے امر کے واقع ہونے کا ثبوت نہیں جو مافوق الفطرت ہو اور جس کو تم معجزہ قرار دیتے ہو، اور اگر بفرض محال خدا کی قدرت کے حوالے پر اس کو تسلیم بھی کرے تو وہ ایک بے فائدہ امر ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ ہے سر سید کے جنہوں نے صفحہ نمبر 10 پر جلد نمبر 1 میں تفسیر القرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک فتنہ ہے جس نے سر اٹھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید تفصیل کے ساتھ اور کچھ بیان کیا جائے، تو انشاءاللہ آئندہ اس پر مزید تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی، اور قرآن کی سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط جس کو حضرت تھانوی اور دیگر معتبر علماء نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اسے ذکر کیا جائے گا۔